بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ روحانی دنیا کی باتیں کرنے کے لیے ہم نے اسپرچول سیکرٹ چینل بنایا، اور مقصد صرف ایک ہے کہ ہم انسان اپنی ذات میں ایک توازن پیدا کر سکیں، بیلنس پیدا کر سکیں۔ فزیکل پاورز ہماری موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں اگر اسپرچول پاورز کا بھی ادراک ہو جائے، شعور ہو جائے، تو ہم یقیناً اس دنیا میں زیادہ بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اخلاقیات سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان میں بھی روحانیت ہوتی ہے، جسے ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، اور غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ عاجزی انکساری بہت اچھی چیز ہے۔ اسی طرح سے ہم خام خواہی لوگوں سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں۔ ایک طرف ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو رزق اس نے دینا ہے وہ ہماری قسمت کا لکھا ہوا ہے۔ کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو ہم دوسروں سے کیوں جلیں، دوسروں سے حسد کیوں کریں کہ اس کو زیادہ مل رہا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مرضی ہے، یا اس کی محنت یا اس کی جو اللہ کی قربت ہے وہ ہم سے زیادہ ہوگی، تو ہمیں قناعت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے ایسے واقعات ہیں جن سے بعض اوقات زندگی بدل جاتی ہے۔ میرے پاس ایک دفعہ کلینک پر ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایک بڑے آفیسر ہیں، وہ تشریف لائے۔ تو کلینک ٹائم تقریباً آف ہو چکا تھا۔ میں اور میرا ایک دوست بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے اور روحانیت پہ بات کر رہے تھے۔ تو وہ بھی چونکہ آ گئے اور انہوں نے بھی کچھ باتیں سن لیں، تو بہت ٹھٹھا کیا، انہوں نے مذاق کیا کہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو کر عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ یہ جن ہے، یہ بھوت ہے، یہ روح ہے، یہ بدروح ہے۔ تو یہ چیزیں کچھ نہیں ہوتی۔ یہ دنیا میں جو بندہ کرتا ہے، جو کوشش کرے گا وہی اس کو ملے گا، جتنی محنت کرے گا اتنا ہی صلہ ملے گا۔ تو ہم نے کہا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیا کے معاملات تو آپ بڑے اچھے سمجھ رہے ہیں، لیکن کچھ معاملات ہیں جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ قصہ مختصر انہوں نے بہت تمسخر اڑایا کہ آپ کو ایسا نہیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہم نہیں کریں گے۔ قصہ مختصر دوائی لی اور چلے گئے۔ تو ان دنوں ہمارا کلینک جو ہے پاکستان میں، جیسے آپ سمجھتے ہیں پینل پہ ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پینل پر کلینک تھا، اور اسی طریقے سے اسٹیٹ لائف کارپوریشن کے پینل پہ بھی تھا۔ تو وہاں کے جو امپلائیز ہیں اور آفیسرز ہیں وہ آتے تھے، تو پھر ان کی بلنگ جو ہے آپ کو پتہ ہے، جس طریقے سے پینل پہ ڈاکٹر ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کی پھر بل آفس والے پے کرتے ہیں۔ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی 3 مہینے گزر گئے تو ایک اور صاحب اسٹیٹ بینک سے آئے، اور انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ ہمارے ایک بہت بڑے آفیسر ہیں، ان کا نام لیا، تو وہ آج کل چھٹی پر ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ ان کی میری ساتھ چونکہ دوستی ہے، تو مجھے انہوں نے کچھ عجیب و غریب باتیں بتائی ہیں۔ وہ نام جب بتایا تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو میرے ہی پیشنٹ ہیں جو کچھ عرصہ پہلے تشریف لائے تھے، اور ان سے گفتگو ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی بہت پریشان ہیں، اور بہت ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، کچھ ایسے معاملات ان کے گھر میں ہو رہے ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہے۔ تو میں نے ان سے میسیج دیا انہیں کہ بھئی آپ ان سے ذکر کیجئے گا، وہ مجھے جانتے ہیں، انہیں کہیے گا کہ اگر موقع ملے تو آپ تشریف لائیں، تاکہ میں بھی ہم آپ کو گائیڈ کر سکیں۔ اگلے ہی دن وہ آ گئے، اور آتے ہی انہوں نے کہا جی مجھے معاف کر دیں ڈاکٹر صاحب، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا آپ نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں، معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کا بہت مذاق اڑایا تھا، مذاق بنایا تھا اس دن، کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں تو آپ ان کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، تو مجھے اس کی بڑی سزا۔ میں نے کہا یہ نہیں ہے اس کی کوئی سزا، کیا ملنی ہے آپ کو، آپ بتائیں مسئلہ کیا ہوا، تو معافی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے لگے میری زندگی جو ہے پریشان ہو گئی، تو میں تو کسی چیز کا بھی بلیور نہیں تھا، لیکن اب جو کچھ میرے گھر میں ہو رہا ہے
میں کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرماتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا افسر ہے، باتیں کیسی کرتا ہے پاگلوں جیسی۔ تو قصہ مختصر بتایا انہوں نے کہ گھر میں ہم نے ہر کمرے میں نا، جب ہوتا تھا ایسے کچھ عرصہ پہلے کہ جو دروازے ہوتے تھے ان کے باہر ایک جالی والا دروازہ بھی ہوتا تھا، لوہے کی جالی، تاکہ ہوا آتی رہے اور مکھیاں اندر نہ آ سکیں۔ تو اس طرح ہر لکڑی کے دروازے کے ساتھ ایک جالی والا دروازہ بھی ہوتا تھا، گرمیوں میں کھول دیا جاتا تھا یا ویسے بھی، تاکہ ہوا بھی، وینٹیلیشن بھی رہے اور کیڑے مکوڑے مکھیاں مچھر بھی نہ آ سکیں۔ تو کہتے ہیں ہمارے گھر میں یہ پچھلے مہینے سے ایسا ہو رہا ہے کہ ایک کالی بلی ہے، وہ بلی آ کر جالی والے دروازے کے باہر بیٹھتی ہے، ہم سب اسے دیکھتے ہیں، میں ہوں، میری وائف ہے، بچے ہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ بلی کمرے کے اندر ہوتی ہے۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی، دروازہ بھی نہیں کھلا اور اس میں سے کوئی نیٹ میں سے گزرنے کا راستہ بھی نہیں ہے، اور بند دروازے میں جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور کسی ایک شخص کا جو ہے وہم نہیں ہے بلکہ اس کو ایٹ اے ٹائم سب لوگوں نے دیکھا، تو وہ اندر آ جاتی ہے۔ ہم جب اسے ششکارتے ہیں یا اسے منع کرتے ہیں اشارے سے، تو وہ پھر اسی بند دروازے سے باہر چلی جاتی ہے۔ تو اس بات سے اتنے ہم خوفزدہ ہو گئے کہ ہمیں بہت مشکل ہو رہی ہے، اور یہ روزانہ یہی ہو رہا ہے، اور وہ نہ غائب ہوتی ہے بلکہ وہ ہمارے سامنے اسی طرح بغیر دروازہ کھلے اندر اور باہر آ جا رہی ہے۔ تو خوف کا عالم ہے۔ دوسری بات کیا ہوئی کہ میرے بچے ہیں، اب ان کے بچے جوان تھے، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے سب، تو وہ بیڈ پہ سونے کے لیے آتے ہیں، جیسے ہی میری بیٹی سونے کے لیے بیڈ پہ لیٹتی ہے تو اچانک چیخ مار کے اٹھ جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہلے ہی کوئی لیٹا ہوتا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس طرح آج اتنے دن ہو گئے ہم فرش پہ سو رہے ہیں، ہمارے بستروں پہ کوئی نہ کوئی سویا ہوتا، نظر نہیں آتا، لیکن جب ہم لیٹتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی پہلے سے لیٹا ہوا ہے۔ اسٹرینج۔ اور تیسری بات وہ کہہ رہا ہے، ایسا ہوا کہ میری وائف جو ہیں وہ جو کھانا پکا کے رکھتی ہیں دوپہر کو، کہ بچوں نے اسکول سے، یونیورسٹی سے، کالج سے آنا ہے، اور میں بھی دفتر سے شارٹ بریک لے کے گھر جاتا ہوں لنچ بریک میں، اور کھانا کھا کے دوبارہ جاتا ہوں آفس۔ تو جب ہم کھانا کھانے بیٹھے پہلے دن، تو وہ جو کھانا کچن میں پکا تھا پریشر کوکر میں، وہ جب اس نے سرو کرنے کے لیے نکالا تو اس میں گندا خون تھا، پھیپھڑے تھے، چھچھڑے تھے، گندگی تھی، اور یہ واقعہ روزانہ ہونے لگا، ہمارا کھانا پینا بھی حرام ہو گیا۔ میں اب بازار سے کوئی چیز لے کے جاتا ہوں اور وہ ہم جلدی سے گھر میں کھا لیتے ہیں، یا بچوں کو کہتا ہوں جی باہر سے کھا کے آئیں، گھر میں کھانا پینا بھی بند ہو گیا ہے۔ یہ تین انہوں نے انسیڈنٹ بتائے جو کہ مافوق الفطرت باتیں تھیں، اور انسانی عقل ان کو نہیں مان سکتی۔ تو بہرحال چونکہ ان کے ساتھ ہوا اور وہ خود بھی نان بلیور تھے، اور اب وہ کہہ رہے تھے جی مجھے کچھ بتائیں اس کا حل کیا ہے، تو ان کے لیے جب دعا کی گئی روحانی طور پر، تو پتہ چلا کہ ایک قبیلہ ہے جو اس طرح سے آسیب ہوتا ہے، شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، بدروئیں ہوتی ہیں، یہ باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں، ہوتی ہیں، شیطان کی مخلوق ہے، اس میں ہمیں بحث نہیں کرنی۔ وہ شیطانی کچھ مخلوق ان کے گھر میں آ کے اس نے بسیرا کر دیا تھا، اور وہ مختلف ہیلے بہانوں سے انہیں ڈرا رہی تھی۔ تو بہرحال اللہ کے بندے موجود تھے جنہوں نے ان کے لیے دعا کی، اور اس طریقے سے پھر ان چیزوں سے ان کی جان چھوٹی، اور وہ بہت حیران ہوئے اس چیز سے کہ ایک تو ایسی چیزوں کا ہو جانا، اور پھر کسی کی دعا سے یا کلام پاک سے ایسی چیزوں کا ختم ہو جانا، تو اس بندے کا ایمان کچھ زیادہ ہی پختہ ہو گیا۔ اور اچھا ایسا ہونا چاہیے، اصل میں ہم یا آپ میں سے ہر شخص اگر یہ انتظار کرے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی مصحف خدا نخواستہ نہیں ہوتا وہ ایمان نہیں لائے گا، تو پھر تو آپ اپنے مذہب سے تھوڑا ڈیویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ کتنے عالم ہیں، رب العالمین، عالموں کا رب، دنیا ہے یعنی جہان، تمام جہانوں کا رب، تو ایک جہان میں ہم زندہ ہیں نا، باقی جہان عالم ارواح آپ کو نظر آتا ہے نا، مجھے نظر آتا ہے، عالم جنات، عالم شیاطین، عالم ملائکہ، تو کیا یہ سب چیزیں نہیں ہیں؟ کیا یہ جہان نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا نہیں، دنیائیں نہیں ہیں؟ ہیں۔ تو جب ہمارا مذہب ایک کلیئر گائیڈنس ہمیں دے رہا ہے کہ ایک جہان میں تم رہتے ہو جو ویزیبل ہے،
تو اس کے علاوہ بھی جہان ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اٹ مینس کہ اور بھی بہت سارے جہان ہیں، انسان کی نظر سے اوجھل ہے، اس میں ہی ہماری بہتری ہے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ بھئی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ وہ ایک شعر بھی آپ نے سنا ہوگا، آگہی عذاب ہے یا رب، کہ جو آپ کو آگہی ہوتی ہے، علم حاصل ہوتا ہے، اتنی زیادہ پھر آپ کو آزمائش بھی ہوتی ہے، اتنی زیادہ وزن بھی اٹھانا پڑتا ہے، تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ تو اس طرح سے جو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کیوں نہیں نظر آتا، بھئی بات یہ ہے کہ باطنی نظر اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر رکھی ہے۔ اللہ کی رضا سے وہ کھل بھی سکتی ہے، اور انسان خود بھی اگر صراط مستقیم پہ چلے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ایسی بلیسنگ کرتے ہیں کہ وہ کچھ زیادہ شعور اور علم حاصل کر لے، اور کچھ تھوڑا سا اسے دوسری دنیا جو ہے ان سین ورلڈ، اس کا بھی ادراک اور احساس ہو جائے۔ اور بعض اوقات جو ہے جو شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو آپ کو اپنی شکل دکھا دیں۔ اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں وخالی دکھانا۔ تو جن اگر چاہے، شیطان چاہے، شیطانی قوت کوئی چاہے تو وہ ہر انسان کو، کسی بھی انسان کو اپنی وخالی دکھا سکتی ہے، حالانکہ وہ عام انسان ہے، اس کی باطنی نظر نہیں ہے۔ ایٹ دا مومنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی شکل دکھا کے غائب ہو جاتے ہیں۔ اور انسان میں اگر وہ صلاحیت ہو تو پھر وہ ان کو اپنی مرضی سے دعا کر کے دیکھ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹیڈ ہے، اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو ایک باشعور تعلیم یافتہ شخص نہ سمجھ سکے۔ ہمارا مقصد اس ساری جو چینل شروع کرنے کا یہ ہے کہ ہم حقیقت کو سمجھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی پیری فکری شروع کر دینی ہے، کوئی جادو ٹونا شروع کر دینا ہے، نہ تو میں کرتا ہوں، حرام ہے ہمارے لیے، اور نہ آپ نے کرنا ہے ایسا۔ لیکن علم اور شعور، تاکہ آپ کے پاس کبھی کوئی، آپ اگر معالج ہیں، زیادہ تر میرے کولیگز ہیں، تو اگر معالج ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسا ان یوزول کیس آ جائے تو آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں، ان کو دھتکاریں نہیں، ان کو یہ نہ کہیں تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں وہم ہو گیا، بلکہ آپ انہیں یہ کہیں کہ آپ اس سلسلے میں کسی عالم دین سے رجوع کریں، آپ اس سلسلے میں کوئی عبادت ریاضت کریں، آپ اس سلسلے میں کسی روحانی جو علم جانتا ہے اس سے بھی مشورہ لیں، آپ اس سلسلے میں توبہ استغفار کریں، آپ صدقہ خیرات دیں، تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ڈاکٹر جو ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ بات بس آپ کو بتانی ہے کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ جیسے یہ مثال آپ کو دی، اسی طرح میرے پاس ایک بہت ویل اسٹیبلش کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کھاتے پیتے لوگ نا، بعض کا لفظ ذہن میں نہیں آتا، ہیلدی ویلدی خاتون آتی تھی، بیٹا اس کا بڑا جوان خوبصورت تھا، رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، تو مجھے بھی میرے کلینک پہ انہوں نے دیکھا کہ کافی اچھی فیملیز آتی ہیں، تو مجھے کہنے لگی ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں بھی کوئی لڑکی ہوگی تو بتانا۔ تو اتفاق سے مجھے ایک فیملی تھی، تو ان کی بڑی اچھی ایجوکیٹڈ بچی تھی، اور سلیقہ شعار اور باادب اور نمازی پرہیزگار، لیکن شکل و صورت ایسی تھی، اچھی تھی شکل و صورت، قبول صورت، لیکن کوئی بہت زیادہ حسین نہیں تھی۔ تو وہ میں نے ان کو پرپوزل دی لڑکے کی ماں کو کہ بھئی یہ ہے، تو مجھے کہنے لگی تصویر دیکھ کے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہوئی، میرا بیٹا اتنا جوان خوبصورت شی جوان، اور اس کے لیے آپ، میں نے کہا آپ دیکھیں اس کا کردار بہت اچھا ہے، تعلیم یافتہ ہے، سلجھی ہوئی ہے، با اخلاق ہے، با ادب ہے۔ اس نے کہا نہیں میرے بیٹے کے لیے تو ایک سے ایک خوبصورت رشتے ہیں، تو میں نہیں کرتی ہوں۔ تو جس طریقے سے اس نے بات کی نا، میرے ذہن میں کھٹک گئی بات، میں نے کہا یا اللہ معاف کر دینا۔ اور وہ عورت جب میرے پاس 6 مہینے بعد آئی تو آپ سوچیں اس کی کیا حالت تھی، وہ بہت پریشان، اسی طرح نادم تھی، معافی مانگ رہی تھی کہ میرے منہ سے بڑا بول نکل گیا۔ ہوا کیا، ایک ایکسیڈنٹ میں بیٹے کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی، کٹ گئیں، لنگڑا ہو گیا۔ وہ جوان بیٹا، شی جوان، جس کے لیے عام لڑکی بھی اس کو پسند نہیں تھی، خوبصورت لڑکیوں کو بھی ریجیکٹ کر رہی تھی، دوسروں میں کیڑے نکال رہی تھی، ابھی وہ معذور ہے دونوں ٹانگوں سے اور پڑا ہے بستر پہ بیساکھیوں پہ، تو اب ڈھونڈو رشتہ، اب کہو کسی کو کہ یہ تو زیادہ خوبصورت نہیں ہے میرے بیٹے کے لیے، تو یہ اس کو احساس تب ہوا جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ تو میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے یہ مسائل ایک جیسے ہیں۔ جب ہم غرور تکبر کرتے ہیں، کوئی بڑا بولتے ہیں، بڑی بات زبان سے نکالتے ہیں،
تو بعض اوقات اللہ کی گرفت فوراً آ جاتی ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن سزا ملتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انشاءاللہ مزید گفتگو جاری رکھیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان۔